جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. بیسیکلی میرا تعلق جون سا ہے نا وہ ایسے گھرانے سے ہے جو کاموں کی وجہ سے مشہور ہے. ہم 23 سال سے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. سمن آباد مزنگ کے علاقے سے میری رہائش ہے اور اچھرا کی آبادیاں ہم نے ڈیولپ کی ہیں اور سبزہ زار کی آبادیاں ڈیولپ کی ہیں. سوڈی وال، گلشن راوی، آتا مول چند، فاضلیہ کالونی، آپ فنگر ٹپس پہ پکی ٹھٹی چلے جائیں، اقبال ٹون چلے جائیں. 33 یوسیوں میں نے کام کیا ہے. میں 23 سال سے خدمات سر انجام دیتا آیا ہوں. میری خوش قسمتی ہے کہ آج میں اس آبادی میں آیا ہوں. مجھے لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا ہے اور کچی آبادی کے جو لوگ ہیں ان کے دل بہت بڑے ہوتے ہیں، تو ان کی مہربانی ہے، ان کی شفقت ہے. بیسیکلی ہمارا جو مشن ہے وہ انسانیت کی خدمت ہے. میں اسے عبادت کی نیت سے دیکھتا ہوں اور عبادت کی نیت سے ہی دیکھنا چاہیے. تو جو پولیٹیکل ورکر ہوتا ہے وہ اپنے لوگوں کے رائٹس کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے. ہم لوگوں کے رائٹس کے لیے ادھر آئے ہیں. انہوں نے جو مسائل بتائے ہیں، ان کو تاروں کے جو مسئلے تھے اور انہوں نے جو سوئی گیس کا پرابلم بتایا ہے یا ان کا جو سیور سسٹم ہے یا ان کی جو اسٹریٹ لائٹس ہیں، وہ سارے حل کر کے دیں گے. ایک پولیٹیکل بندہ جو ان سا ہوتا ہے اس کے دماغ میں ساری چیزیں کیلکولیٹڈ ہوتی ہیں کہ میں نے جیتنے کے بعد لوگوں کو فیڈ بیک کیسے دینا ہے. انہوں نے مقدس امانت جو کرسی اور میز کے نشان ہے اس کے اوپر مقدس امانت ہمارے باکسوں میں ڈالیں گے اور ہم 5 سال ان کی سر جھک کے جو ہے نا وہ خدمت کریں گے اور انشاءاللہ اسی جذبے کے ساتھ ہم اپنی زندگی کے جو آخری سال ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کی خدمت میں ہی گزارے. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ یہاں پر آپ نے کارنر پر تحریک انصاف کا جو ہے لوگو لگایا ہوا ہے، لیکن آپ آزاد امیدوار کے طور پر کھڑے ہوئے ہیں، تو کیا آپ جیتنے کے بعد تحریک انصاف کو ہی سپورٹ کریں گے یا پھر دل بدلو لوٹے کی طرح جو ہے دوسری کوئی جو ہے جماعت وہ جوائن کر لیں گے؟ 23 سال سے لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ ہم خدمت کے جذبے سے میدان میں ہیں، لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں اور جس نظریے پہ قائم تھے، قائم ہیں اور قائم رہیں گے انشاءاللہ تعالی. حق اور سچ کا ساتھ دینا سب کی ذمہ داری ہے، اخلاقی ذمہ داری ہے. ہم سب کی ذمہ داری ہونی چاہیے. ہم محب وطن شہری ہیں اور پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. ساری پاک فوج کے ساتھ ہی ہماری پاور ہے. ہم انشاءاللہ تعالی پاک فوج کے ساتھ ہی کھڑے ہیں اور لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں. پاک فوج ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے. ہم جو ان سے ہیں نا لوگوں کے لیے گلی گلی جا کے ان کے کام کرتے ہیں، ان کی داد رسی کرتی ہیں. یہ سمجھ لے یہ جہاد کا دوسرا جذبہ ہے، اس کا نام ہے دوسرا جہاد، کے لوگوں کے درمیان جا کے آپ ان کے مسائل حل کرتے ہیں. یہ بھی بہت بڑا جہاد. پہلے تو ہماری پاک فوج جو سی ہے سرحدوں پہ کھڑی ہو کے دشمن کے خلاف سیسا پلی ہوئی دیواروں کی طرح لڑتی ہے اور جو شہید ہوتا ہے وہ سینے پہ گولی کھاتا ہے اور ہم پاک فوج کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں جی قومی ادارے جو ان سے ہیں ان کی عزت احترام ہونی چاہیے اور رسپیکٹفلی انہیں ٹریٹ کیا جانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم سارے پرامن شہری ہیں. ہم لوگوں کے رائٹس کے لیے آئے ہیں اور لوگوں کے رائٹس کے لیے ہی کام کرتے ہیں، چاہے وہ گلی محلوں کے اسٹریٹ لیول پہ جا کے. میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں اور میں اپنے اداروں کے لیے بڑا اچھا عزت احترام رکھتا ہوں اور انشاءاللہ آگے بھی ہمارا ہے کہ ہم پاکستان فوج ہے تو ہم ہیں. ہمارا ملک کی جو بقا ہے وہ فوج کے ساتھ ہی ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہمارا تمام جو انرجی لیول ہے وہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کی خدمت کے لیے شب و روز ایک کر دیں گے انشاءاللہ تعالی. اور عام پبلک کے لیے آپ آفٹر الیکشن بھی کوئی ہیلپ لائن یا پھر کوئی طریقہ کار جو ہے وہ لانچ کریں گے جس سے ہر انسان جو ہے وہ حکمران سے یا پھر اپنے جو ہے لیڈر سے ایریا کے رابطے میں رہ سکے اور فوری طور پہ رابطہ کر سکے، یہ نہ ہو کہ ان کو مشکلات کا سامنا ہو؟ لوگ جو سے ہیں نا وہ علاقے کے آنکھ اور کان ہوتے ہیں اور ہم نے واٹس ایپ گروپس بنائے ہیں، سارے لوگوں کو اس میں انٹر کیا ہے. ان کو کوئی مسئلہ مسائل ہوگا تو یہ گروپ میں بتا سکیں گے کہ ہماری کچی آبادی کا، ہمارے سیور کا، ہمارے اچرے کی آبادی کا یا مسلم ٹاؤن کی آبادی کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ ادھر ایڈریس کریں. ہم فوری طور پہ ٹیمیں روانہ کریں گے اور ان کا کام فل فور کریں گے. یہ ہم 23 سال سے اسی کے اوپر عمل پیرا ہیں اور آگے بھی عمل پیرا ہوں گے. ایک سسٹم ہے، سسٹم کے تحت ہم سب لوگوں کو ساتھ لے کے چلے ہیں. اس میں بزرگ بھی ہیں، دوست بھی ہیں، ینگسٹر ہیں، بچے ہیں، میرے ساتھی ہیں جو پرانے ہمارے دوست ورکر ہیں. ہم ان کو امپاور کریں گے. آگے میں آیا ہوں تو ادھر ان کی تاریں لٹکی ہوئی ہیں
تو بے حسی کا عالم ہے کہ پچھلے کافی سالوں سے لوگوں نے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، لیکن میں نے انشاءاللہ تعالی جب اللہ تعالیٰ منصب سے نوازے گا تو انشاءاللہ ان کو کہنا بھی نہیں پڑے گا، ہم کام کریں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم نے کام کرنے ہیں، ہمارے بلڈ میں شامل ہیں۔ اور ہم انشاءاللہ اچھرا کے لیے اسپیشل میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میں اچھرا کے لیے ایک ہاسپٹل کا قیام ضرور بناؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ماشاءاللہ بہت خوب۔ آپ کا ووٹ کس کو ہے؟ جی میرا میاں امجد صاحب کو ہے جی۔ ماشاءاللہ سے آپ سب کا ووٹ جو ہے پی ٹی آئی کو اور میاں امجد صاحب کو ہے۔ اب میں نے نا آپ کے ہاتھ میں نا تصویر دیکھی ہے تو میرا دل کیا ہے، مجھے تجسس ہوا ہے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، تو میں چاہوں گی کہ آپ یہ بھی بتائیں دیکھنے والوں کو بھی اور یہاں موجود لوگوں کو بھی کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف بھیجتے ہیں، لہٰذا اے ایمان والو آپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف بھیجیں۔ دیکھیں ہمارا جو لیڈر ہے وہ آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ہمارا تمام مسلمانوں کا فرض بنتا ہے کہ ہم یہ ایسی تسبیح کریں جو جس میں اللہ تعالیٰ بھی شامل ہوں، جس میں فرشتے بھی شامل ہوں، جس میں انسان بھی شامل ہوں، وہ درود پاک ہے۔ اس سے بڑا کوئی میرے خیال سے ذکر نہیں۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ۔ ناظرین، جو اللہ سے مدد مانگتا ہے اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، اور یقیناً انشاءاللہ تعالی اسی طرح سے اگر حکمران تمام کے تمام جو ہے ذکر اللہ جو ہے اس کو بھی شامل کرے اور قرآن پاک اور دینی تعلیمات کو بھی اپنی جو ہے معاملات میں شامل کرے، تو مجھے پورا یقین ہے کہ کوئی بھی جو ہے وہ پاکستان کو جو ہے نیست و نابود کرنے کی کوشش بھی کرے تو وہ خود نیست و نابود ہو جائے گا، اور انشاءاللہ پاکستان ضرور ترقی کرے گا۔ اسی کے ساتھ کنزہ وحید کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی پائندہ باد۔ بہت شکریہ۔